اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کے 8ویں رکوع کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہو چکا تھا، اب دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور یہ آیت کریمہ آیت نمبر 160 سے آگے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو ایسی صورت کے اندر تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہ آ سکے گا، کیونکہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر ساتھ میں فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے پھر چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی کے اوپر انسان کا بھروسہ ہو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پائے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے متعلق ذکر فرمایا، تو مال غنیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ تو واقعہ اسب روایت سنن ترمذی کے اندر یہ مذکور ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بات بعید نہیں کہ وہ ایسا کہہ بھی سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ حضور کو اس طرح کا اختیار ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا نہایت بیہودہ جسارت ہے، کیونکہ انبیاء ہرگز گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بات 100% یقینی ہے۔ پھر اب لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آئے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے۔ کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کرا کے بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے، اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا، اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں؟ اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ اسی لیے غلول کی سزا بھی عام چوروں سے زیادہ اشد ہے۔ پھر آگے اموال اوقاف اور سرکاری خزانہ میں چوری، یہ بھی غلول کے حکم کے اندر آتی ہے، یعنی یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں، اوقاف کی اموال کا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ جمع ہوتا ہے۔ اگر معاف بھی کرائے
تو کس کس سے معاف کرائے۔ اس طرح حکومت کے سرکاری خزانے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے۔ جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گی۔ پھر حضور کا وجود باوجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے، تو اس کے متعلق آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ پہنچا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر فرمایا کہ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کمایا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو، اور وہ کتنی بری جگہ ہے اس کے پہنچنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول، من انفسہم، انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تو پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے متعلق ذکر فرمایا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان ہے ان کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، کہ اللہ تو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضور رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے آپ کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے۔ اس جگہ اس کو صرف مومنین کے لیے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو ہدی للمتقین فرمانا، کہ قرآن کا سارے عالم کے لیے ہدایت ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے، مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا گیا، اس کی وجہ کہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ حضور کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا، اس لیے کسی جگہ ان کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات کہ حضور کو مومنین کے لیے یا پورے عالم کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا تشریح و توضیح ہے؟ تو یہ بات ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہ تھا۔ عقل سے کام لینے والا ہر انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اس کو احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے، اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا
असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा, क्या जिस वक्त पहुंची तुमको एक तकलीफ के तुम पहुंचा चुके हो इससे दो चंद, कुल तुम अन्ना हाजा, तो कहते हो ये कहाँ से आई, कुल हुआ मिन हिंदी अनफुसिकुम, तुम कह दे ये तकलीफ तुमको पहुंची तुम्हारी ही तरफ से, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साबका आयात में कई जगह इस मजमून का जिक्र फरमा चुके हैं। यहाँ फिर इसकी ताकीद और तोज़ीह के साथ बयान की गई, क्योंकि मुसलमानों को इस वाक़े से सख्त तकलीफ़ थी। यहाँ तक कि बाज़ हज़रात की ज़बान पर यह भी आया अन्ना हाजा, कि ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ पड़ी, जबकि हम रसूलुल्लाह के साथ शरीक जिहाद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तुम्हारी ही वजह से पहुंची, यानी कि कुछ जो मुसलमानों से ख़ता हो चुकी थी वो असबाब के अंदर इस चीज़ का एक सबब बना था। फिर आगे फरमाया वमा अस्वाबकुम यौमल तकल जमान, और जो कुछ तुमको पेश आया उस दिन के में मिली दो फौजें, फबी इज़्निल्लाह, सो अल्लाह का हुक्म से, वलियअलमल मुमिनीन, और इस वास्ते के मालूम करे ईमान वालों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन दो फौजें आपस के अंदर टकराई थी उसका बुनियादी क्या मकसद था कि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि इनमें से कौन अहले ईमान है, कौन साबित कदम रहने वाले हैं और कौन से मुनाफिकीन हैं, किन के दिल के अंदर गुबार है। इस चीज़ की वजाहत के लिए अल्लाह ताला जानने वाला तो है, लेकिन दुनियावी एक उसलूब की खातर या अल्लाह ताला को जो तरीक़ाकार है उसे मद्देनज़र रखते हुए ये मामला फरमाया गया। फिर आगे फरमाया वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि मालूम करे उनको जो मुनाफिक थे, वकील लहुम, और कहा गया लहुम उनके लिए, तालौ के आओ, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, लड़ो अल्लाह की राह में, अविदफ़ाउ या दफ़ा कर दुश्मन को, क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, बोले अगर हमको मालूम हो लड़ाई तो अलबत्ता तुम्हारे साथ रहें, हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो लोग उस दिन कुफर के करीब हैं बनिस्बत ईमान के, यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, कहते हैं अपने मुंह से जो नहीं उनके दिल में, वल्लाहु आलमु बिमा यक्तमून, और अल्लाह खूब जानता है जो छुपाते हैं। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईमान वालों को जान ले, इस आयत करीमा के अंदर फरमाया कि मुनाफिकीन को भी जान लिया जाए। फिर आगे फरमाया अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, वो लोग जो कहते हैं अपने भाइयों को, वक़अदू, आप बैठ रहे हैं, लव अताऊना मा कुतिलू, अगर वो हमारी बात मानते तो मारे न जाते, कुल फद्रऊ अन अनफुसिकुम, तू कह दे अब हटा दीजिए अपने ऊपर से मौत को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी ज़िंदगी और मौत का वक्त तो मुकर्रर है, तो फिर अगर तुम इस हद तक हो तो फिर अपने ऊपर से मौत को टाल दो, वो टाल कर दिखा दो। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और ना तू ना समझ इन लोगों को जो मारे गए अल्लाह की राह में मुर्दे, बल अख्याउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास खाते पीते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर शुहदा के मतलब एक खुसूसियत के बारे में ज़िक्र फरमाया। उनके फ़ज़ाइल के अंदर यहाँ शुहदा की फजीलत तो ये बयान की गई वो मरे नहीं बल्कि दायमी ज़िंदगी के मालिक हैं। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि बज़ाहिर इनका मरना और कब्र में दफन होना ये चीज़ें तो महसूस की जाती हैं। फिर कुरान ने मुतअद्दिद आयात में इनको मुर्दा ना कहने और ना समझने की जो हदायत की है, इसका क्या मतलब है? अगर कहा जाए कि आयात बरज़खी मुराद है तो हर शख्स मोमिन और काफिर को वो हासिल है कि मरने के बाद उसकी रूह जिंदा रहती है, और कब्र के सवाल जवाब के बाद मोमिनीन सालिहीन के लिए सामान राहत और कुफार और फुजार के लिए कब्र का अजाब कुरान और सुन्नत से साबित है। तो ये आयात बरज़खी जब सब के लिए आम है तो शुहदा की क्या खुसूसियत हुई? जवाब यह है कि कुरान करीम की इसी आयत ने
یہ بتلایا کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے، اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اب رہا کہ وہ امتیاز کیا ہے، وہ زندگی کیسی ہے، اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ بسا اوقات ان کی آیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے جسموں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کے ممتاز دائمی حیات، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ملنا، تیسری فضیلت فرحین بما آتاہم اللہ میں بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو چوتھی جو خوشخبری ہے، چوتھی ان کی نعمت وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ اب اگلی آیت کریمہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔ دو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا، فضیلت کا پچھلی آیات میں ذکر فرمایا تھا، اور دو کا ان آیات کے اندر فرحین بما آتاہم اللہ کے الفاظ کے ساتھ، پھر ایک ویستبشرون ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ یعنی وہ اپنے متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے، ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں، تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور درجات ملیں گے۔ اور صدی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے، شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی دور علاقے سے دوست کافی مدت کے بعد ملاقات کرے، تو اس وقت جو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کے ذریعے سے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی یہ زندگی دیکھی کہ کیا تو پھر ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں آنے کی کوشش کرتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس آیت پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا چوتھے پارے کا 8واں رکوع اور آیت نمبر 171 تک اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔